وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہاں سے لے کر المفلحون تک کی جو 3 آیات ہیں وہ مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، یعنی متقین کے بارے میں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد جو 2 آیتیں ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو ظاہری طور پر مسلمان کہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو کہ ان کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں خبر دی ہے، یعنی کہ بتایا ہے، جیسے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، اور جنت اور جہنم وغیرہ۔ یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اور غیب، یہاں پہ 2 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس آیت میں ان دونوں چیزوں کا ذکر ہوا۔ تو ایمان کیا ہے اور غیب کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اسی لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز اور صدقے کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ اچھا، غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، یعنی چھپا ہوا ہو، اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں، یعنی وہ ہماری دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے نا، یعنی کہ ہم اس طرح سے اس کو اپنے سامنے دیکھنے اور چھونے وغیرہ سے چھو وغیرہ نہیں سکتے۔ اسی طرح غیب کی 2 قسمیں ہیں، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے، یعنی یہ غیب کی پہلی قسم کیا ہے کہ جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے، وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے، یعنی کہ ذاتی علم۔ جو ذاتی علم غیب ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے ساتھ مختص ہے۔ کسی کو بھی، یعنی کوئی بھی نبی، پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بھی ذاتی علم نہیں رکھتا، یعنی غیب کا جو ہے نا، غیب کا ذاتی علم اس کے پاس نہیں ہے۔ ذاتی علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے۔ اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے، یعنی عطائی علم۔ ایک علم کیا ہے؟ ذاتی، اور ایک ہے عطائی۔ اب یہ جو ذاتی علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، اور جو عطائی علم غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اس میں انبیاء کرام کو عطا کر سکتا ہے، اولیاء کرام کو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا قطعی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسے کہ خود قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ہے۔ اس کی تفسیر ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آگے دیکھیے کہ اسی آیت میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی کہ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اس حصے میں دیکھیے
کہ متقی لوگوں کا دوسرا وصف جو ہے نا، ان کی جو دوسری صفت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور نماز کے فرائض، سنن اور نماز کے مستحبات کا پورا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق جو نماز کے ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر اور باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض اور نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ نماز کی بہت سے فضائل بھی ہیں اور نماز یعنی کہ پڑھنے کے بھی بہت سے فضائل ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے بھی بہت سی وعیدیں ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 1 اور 2 میں، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اب اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، یعنی سورہ مومنون میں آیت نمبر 9 میں، کہ اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے جو اوصاف ہیں، ان اوصاف کے جو حامل ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 10 اور 11، جس کا ترجمہ ہے یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 142 میں، جس کا ترجمہ ہے بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 میں، جس کا ترجمہ ہے تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غاہ سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت مسند امام احمد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی کہ اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو متقی لوگ ہیں
اس آیت کے حصے میں متقی لوگوں کا جو تیسرا وصف ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا تو زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا گیا ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا۔ نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے بھی جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ صدقات نافلہ ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتانا شروع کر دے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لینا چاہیے، بلکہ اعتدال، ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے اور مال خرچ کرنے میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں، اس کا ترجمہ ہے، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پہ اور ارشاد فرمایا سورہ الفرقان آیت نمبر 67 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ صوفیہ کرام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جس طرح ظاہری نعمتوں کے خرچ میں شامل ہے، اسی طرح باطنی نعمتوں کا جو خرچ ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ لہٰذا غنی اپنے مال سے خرچ کرے، علماء اپنے علم سے خرچ کریں کہ لوگوں کو سکھائیں اور بتائیں، علم کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں۔ مجاہدین اپنی جان خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں۔ اور جو عابدین ہیں یعنی جو عبادت کرنے والے ہیں وہ اپنے دل کو خرچ کریں۔ کیسے؟ کہ اس دل کو دنیا کی گندگیوں کا گھوڑا نہ بنائیں، بلکہ دنیاوی فکروں کو قلب میں نہ آنے دیں، یعنی کہ دنیا سے دور رہیں۔ دنیا کی جو بھی ہم لوگ عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں، کہ دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں ان کو اپنے دل میں سما نہ لیں، ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح نہ بھاگیں، اور اپنا جو قلبی گھر ہے اس کو اپنے رب کے لیے صاف رکھیں، کیونکہ گندے جو گھر ہے اس میں کوئی بھی نہیں آتا، کالے دل میں کوئی بھی نہیں آتا۔ اور دنیاوی مصیبتوں کو دل سے اس طرح باہر رکھیں جیسے کشتی سے دریا کا پانی۔ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ڈوب جائے گی۔ اسی طرح کہ دل کے لیے بھی تفکرات ضروری ہے، اگر تفکرات نہ ہوں تو دل کسی چیز پر تیرے گا، لیکن اگر یہ تفکرات دل میں آ گئے تو دل ہلاک ہو جائے گا۔ نیز صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ غنی مال سے جیب خالی کرے اور فقیر غیر سے اپنے قلب کو صاف کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اپنے دل کو صاف اور پاک رکھ سکیں